اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ معزز حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ العادیات کی تلاوت کی گئی۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ سر پٹ دوڑتے ہانپتے گھوڑوں کی قسم، پھر سم مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی، پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی، پھر اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت وہ دشمن کی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر خود بھی گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ کیا پھر وہ نہیں جانتا جب نکال باہر کیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے یقیناً خوب آگاہ ہوگا۔ اس سورت میں کل 11 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت آغاز العادیات سے ہے، اسی سے اس سورے کا نام العادیات قرار دیا گیا۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے سورت کی ابتدا میں 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پے در پہ ترتیب سے 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے سرپٹ دوڑتے ہانپتے گھوڑوں کی قسم۔ گھوڑوں کے تعلق سے ان کے اندر جو خوبیاں ہیں اسے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر ادا کی قسم کھائی۔ فرمایا گیا کہ ہانپتے گھوڑوں کی قسم دوڑتے ہوئے، یعنی ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے سانس لیتے ہوئے میدان جہاد میں تیزی سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ پھر دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ سم مار کر چنگاریاں نکالنے والے گھوڑے ہیں، یعنی کہ جب گھوڑا تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے تو جب اس کا قدم کسی چٹان پر یا پھر کسی سخت چیز پر پڑتا ہے تو اس میں اتنی تیزی ہوتی ہے، جب وہ لگتا ہے ٹچ ہوتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے۔ اس تیزی سے جب وہ قدم جماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ادا کی بھی قسم کھائی ہے۔
کہ جس طرح پتھروں کو آپس میں ٹکراتے ہم، جسے چقماق کہا جاتا ہے، جس سے چنگاری نکل آتی ہے، اسی طرح جب گھوڑا اپنا ٹاپو مارتا ہے تو چنگاری نکل آتی ہے۔ اسی طرح پھر کہا گیا کہ صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم۔ عرب میں عام طور پر اسی وقت حملہ کیا جاتا تھا جب عین صبح کا وقت ہوتا تھا۔ رات میں یہ لوگ سفر پر نکلتے حملہ کرنے کے لیے، لیکن جب صبح ہوتی تو ایسے وقت پر بستی پر حملہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو صبح کا وقت ہے، آسانی کے ساتھ نظر آئے گا۔ آج کے جیسا پہلے ٹارچ لائٹ نہیں تھی، فوکس نہیں تھے، تو صبح کے وقت میں وہ حملہ کیا کرتے تھے اور عین صبح کے وقت کرتے تھے تاکہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے اور ان پر حملہ بول دیا جائے۔ تو اس وقت میں جو اپنے یہ گھوڑوں کو دوڑاتے تھے صبح کے عین وقت میں، اللہ رب العالمین نے اس کی بھی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ اسی طرح پھر وہ اس وقت جو غبار اڑاتے ہیں اپنی تیزی کے ساتھ، جب وہ دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، سانس لیتے ہوئے، جب وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، جس تیزی کے ساتھ وہ بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی قسم کھائی کہ پھر جس وقت وہ دشمنوں کی صفوں میں، اس کے درمیان میں بلا جھجک وہ اس میدان صف میں، یعنی کہ دشمنوں کے صف میں گھس جاتے ہیں۔ تو یہ گھوڑے کی چند صفات اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی بیان فرمائی ہے۔ محترم سامعین، گھوڑا یہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے، اور عموماً اس دور میں گھوڑے کو میدان جہاد میں لڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، گویا کہ جنگ کا ایک بہترین ہتھیار گھوڑا تھا۔ اور گھوڑا یہ اللہ رب العالمین کی ایک بڑی تیز رفتار مضبوط مخلوق ہے، جس پر جب کوئی انسان سوار ہوتا ہے تو اپنے اندر بھی ایک قسم کا رعب و دبدبہ محسوس کرتا ہے۔ آج اتنی ترقی ہو گئی، ایک انسان بڑی سی بڑی کار میں سفر کرتا ہے، لگژری کاروں میں پھرتا ہے، اچھی بائکوں پر بیٹھتا ہے، لیکن وہ ان الیکٹرانک جو چیزیں ہیں جس میں بیٹھتا ہے، وہ اس میں بیٹھ کر وہ رعب محسوس نہیں کرتا جو ایک عام انسان گھوڑے پر بیٹھ کر محسوس کر سکتا ہے۔ یہ ایک گھوڑے کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابتدا میں ان کا ذکر کیوں کیا؟ گھوڑے کا ذکر کیا ضرورت تھی؟ آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر کیا کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ناشکرا ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک جانور ہے گھوڑا، جس کا ایک مالک ہوتا ہے، وہ مالک اس گھوڑے کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے تھوڑا بہت چارہ ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ گھوڑا اس مالک کا احسان مانتے ہوئے اس کے اشاروں پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر وقت اپنے مالک کے لیے تیار رہتا ہے۔ مالک آیا، اشارہ کرا، سامنے آ جاتا ہے، وہ بیٹھتا ہے اور ایک ایڑ کیا لگاتا ہے، گھوڑا بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اپنی رفتار پکڑ لیتا ہے اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آگے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا اس پر حملہ ہو سکتا ہے، کیا اس پر آفت آ سکتی ہے، کچھ نہیں دیکھتا۔ ایک انسان جب ایک گھوڑے کا مالک بنتا ہے تو گھوڑا اس کا اتنا وفادار بن جاتا ہے کہ وہ راتوں رات اپنے مالک کے ساتھ سفر کرتا ہے جو اس کا شہسوار ہے، اور یہاں تک وہ بے جان و اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر دشمنوں کے صفوں میں گھس جاتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہو۔ جانور ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دشمن کا تیر مجھے آ کر لگے گا، تلوار مجھ پر چلے گی، کوئی مجھ پہ حملہ کرے گا، نہیں دیکھتا۔ بس وہ یہی دیکھتا ہے کہ مجھ پر جو سوار ہے وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے چارہ ڈالا ہے۔ حالانکہ محترم سامعین، اصل دیکھا جائے تو یہ مالک بھی عارضی ہے،
یہ جو گھوڑا ہے جو کہ مالک کی وفاداری کر رہا ہے، اس گھوڑے کو وہ پیدا کرنے والا نہیں، اس نے اس کو پیدا بھی نہیں کیا ہے، اور جو چیز بطور چارہ ڈال رہا ہے اس کو بھی یہ مالک پیدا کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گھوڑا تھوڑی سی محنت کرنے پر، تھوڑی سی دیکھ بھال تربیت کرنے پر اپنی جان اپنے آقا کو لٹانے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر یہ جو انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جسے عقل دی، جسے ہر چیز زندگی کی فراہم کی ہے، تب سے وہ پیدا ہوا ہے، اس کے پیدا ہونے سے مرد دم تک ہر چیز کا خیال اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، تو پھر یہ اپنے مالکی حقیقی پر جانثار کیوں نہیں کرتا؟ ایک جانور اپنے مالک کے لیے قربانی دے سکتا ہے، تو پھر یہ انسان مالک حقیقی کے لیے قربانی کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی، کیونکہ یہ جو انسان ہے یہ بڑا ناشکرا ہے، ہماری نعمتوں کو کھا کر ہمیں بھول جاتا ہے۔ کنود ایسے سرکش انسان کو، ایسے ناشکرے کو کہتے ہیں جب اسے نعمتیں ملتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، جب کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو پھر شکایتیں کرتے پھرتا ہے، فلاں مصیبت آ گئی، فلاں معاملے میں پھنس گیا، فلاں بیماری آ گئی، ہر شکایت، ہر مصیبت میں شکایتیں جاری ہیں، یعنی کہ شکایتوں کو اللہ کی طرف لوٹاتا ہے اور نعمتوں پر خود فخر کرتا ہے، خوب موج مستی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ جب نعمتیں ملتی ہے، جب آفتیں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی شکایتیں لوگوں کو کرتے پھرتا ہے۔ ایسے شخص کو ہماری زبان میں نمک حرام کہتے ہیں، جو کھاتا ہے اور بھول جاتا ہے، صرف مصیبت میں ہی وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف اپنی شکایتوں کو ہی لے کر جاتا ہے۔ لہذا یہ ایک انسان کی کیفیت ہے ایک طرف، اس طرف ایک جانور کی کیفیت ہے کہ وہ اپنے مالک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ انسان ہے جو اپنے مالک کے لیے اپنی جان کی قربانی تو دور کی بات ہے، اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو سرکشی اس کے اندر ہے، یہ ناشکری جو ہے، اس کا گواہ یہ خود ہے، گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان خود اپنے آپ پر گواہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے یہ جو مال مجھے ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، جو نعمتیں مجھے ملی ہے یہ اللہ کے فضل سے ملی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان رکھتے ہوئے بھی وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا، یہ جو کام کر رہا ہے، جس ناشکری میں مبتلا ہے، اس کا دل خود گواہی دے رہا ہے کہ میں غلط ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں، میں بخیلی سے کام کر رہا ہوں، میں حریص ہوں، میں لالچی ہوں، یہ صفت میرے اندر ہے، حالانکہ جو نعمتیں مجھے مل رہی ہے یہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ جو انسان ہے یہ مال کے معاملے میں بڑا سخت ہے، مال سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اسی مال کو پانے کے لیے وہ اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے بھی بسا اوقات تیار ہو جاتا ہے، اسی مال کو جمع کرنے کے لیے وہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے، اسی مال کو بٹورنے کے لیے، اپنے غلے میں جمانے کے لیے اس کے کانوں پر ہونے والی 5 وقتہ نمازوں کی آذانیں اثر ہی نہیں کرتی، عبادتوں کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا دل چاہتا ہی نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، میری دکان کو بند کروں گا میں 15 منٹ کے لیے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ بطور فرض میں ادا کروں گا۔ کس لیے نہیں کرے گا یہ؟ کیونکہ مال کی اندھی محبت ہے، ہر چیز کے لیے میں مصالحت کرنے کے لیے تیار ہوں، کمپرومائز میں ہر چیز کے لیے کر سکتا ہوں، لیکن مجھے مال چاہیے، میرے پاس جمع ہونا، میرے پاس سیونگ ہونا،
میرے پاس اتنا مال رہا، میرے اس مال کی بنیاد پر ہی میرا وجود ہے، میرا قرار ہے، میرے دل کو سکون ہے، مجھے جو لوگ پہچانتے ہیں اسی مال کی وجہ سے۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو کچھ بھی ہے مال ہے، مال و دولت ہے تو ہر کوئی پہچانتا آپ کو، ہر کوئی سلام کرتا آپ کو، وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا صرف مال سے چل رہی ہے، آپ مال رکھو کچھ بھی کر سکتے، کیا بھی کر سکتے۔ لہذا یہ غیر شعوری طور پر انسان جو ہے مال کی محبت میں اندھے پن کے پار ہو کر ایک جنونی کیفیت کے ساتھ آج انسان مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کے معاملے میں بڑا سخت ہے، بڑا بخیل ہے، بڑا حریص ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کروڑوں سے عطا کی ہے، لاکھوں کو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کما رہا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں ایک کوڑی نکالنے کے لیے اس کا دل چھجل جاتا ہے، ہاتھوں میں حرکت آ جاتی ہے۔ لہذا یہ مال کے معاملے میں انسان بڑا سخت ہے اور یہ مال کی محبت میں گرفتار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا افلا یعلم، کیا یہ انسان نہیں جانتا، اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب یہ قبر میں دفن ہونے والا ہے، یہ مٹی کے نیچے دبنے والا ہے، اس کے بعد پھر اسے اٹھایا جائے گا۔ یہ علاج بتایا جا رہا ہے، جو مال کی اندھی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے انجام کو یاد کیا جائے، انسان اپنے انجام پہ نظر رکھے۔ ایک حقیقی بات، ایک انسان ہے، ساری دنیا کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں آ جائے، بطور ایک مثال کے طور پر وہ سارے جہاں کا بادشاہ بن جائے، ہر چیز اس کے فراہم ہو، ساری دنیا اس کی انگلیوں پہ ناچنے والی ہو، سارے دنیا کے خزانے اس کے قدموں میں جمع ہو، لیکن محترم سامعین ذرا مجھے بتائیے، کیا اس کی سانس اکھڑنے کے بعد، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہونے کے بعد، کیا یہ دنیا اور یہ جو خزانے جو اس کے قدموں میں ہیں اس کے ساتھ آنے والے ہیں، اس کی قبر میں اترنے والے ہیں؟ جو یہ لباس پہنا ہوا ہے لاکھوں کا، کیا یہ لباس کے ساتھ اسے قبر میں دفنانے والے ہیں؟ نہیں، لباس چھین لیا جائے گا، جسم پر سے کاٹ کے نکال لیا جائے گا، وہی ایک 5-10 میٹر کا کپڑا سفید کفن کی شکل میں جو ملتا ہے، بڑے سے بڑے ارب پتی کو، کروڑ پتی کو وہی 5 میٹر کفن میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہاتھ آیا کیا؟ اتنا میں مال کے پیچھے اپنا وقت لگایا، اتنا بڑا میں بزنس جمایا، اتنی زمینیں میں نے خریدی، میں بلڈر بنا، میں ڈیولپر بنا، میں فلاں بنا، میں فلاں بنا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو تو بنا ہے، کیا یہ تیرے ساتھ آنے والا ہے؟ کس بنیاد پر تو اسے جمع کر رکھنا چاہتا ہے؟ کس بنیاد پر اس مال میں سے غریبوں کا حق تو نکالنا نہیں چاہتا؟ کس بنیاد پر تو مال کو سمیٹنا چاہتا ہے؟ کس بنیاد پر تو لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے ان کے مالوں کو اپنے عہدے و منصب کا استعمال کر کے سمیٹتا ہے؟ کیا یہ چیزیں تیرے ساتھ آنے والی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہوشیار کر دیا، ذرا قبر کو یاد کرو، یہ تمام چیزیں تم چھوڑ کر جانے والے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 چیزیں میت کے ساتھ اس کے قبر تک جاتی ہیں، ایک مال ہے، ایک اولاد ہے، ایک اعمال ہے۔ قبر تک جانے کے بعد مال بھی واپس، اولاد بھی واپس، صرف آپ نے اس مال کے ذریعے سے، اس اولاد کے ذریعے سے تم نے اس زندگی میں جو اعمال بنائے ہیں، وہی اعمال آپ کے قبر میں آپ کے ساتھ آنے والے ہیں۔ یہ مال سمیٹنے سے یہ مال اعمال میں نہیں بدلتے، اس مال کو عمل میں کنورٹ کرنے کے لیے اپنی جیب سے نکال کر دوسرے تک پہنچانا پڑتا ہے۔ آپ کی سیونگ، آپ کا ذخیرہ، یہ آپ کے لیے فتنہ ہے، وبال ہے۔ جہنم میں
یہ جو مال ہم ذخیرہ کر کے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن انہیں تختیوں کی شکل دے کے منہوں پر چپکا دیا جائے گا۔ یہ جو مال ہم رکھ کر جا رہے ہیں، اگر اس میں جو حق ہے، جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اگر وہ ہم نہیں دیتے، اس مال کو ناگ سانپ، بڑے بڑے سانپوں کی شکل دے کر ڈسنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ کہے گا میں تیرا مال سمیٹ کر رکھا تھا نا دنیا میں، غریب تجھے یاد نہیں آتے تھے، یتیموں کا خیال تو نہیں کرتا تھا، لیکن اب یہی میں تیرا مال ہوں جو اب تیرے ساتھ میں لگتے رہوں گا۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ آخرت کے ذریعے سے جو ہمارا انجام ہونے والا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ڈرا رہا ہے کہ دیکھو، یہ جس چیز کے پیچھے بھاگ کر تم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو، تم اپنی قبر کے سوالات کو، وہاں کی زندگی کو بھول رہے ہو، ذرا اسے یاد کر کے اپنے اس مال کو اپنے اعمال میں بدلنے کی کوشش کرو۔ اذا بعثر ما فی القبور، ہر کسی کو قبر سے اٹھایا جائے گا، جو جہاں کہیں بھی دفن ہوگا، جس جگہ پر بھی وہ ہوگا، زمین کو حکم ہو جائے گا کہ تو انل دے، تو نکال دے، ساری چیزیں نکل کے آ جائیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، محترم سامعین، حالت تو یہ ہے کہ انسان جن چیزوں کو ظاہراً تو چھوڑیے، اپنے دل میں بھی چھپا کر رکھے گا، کل قیامت کے دن وہ بھی چیزوں کو اللہ تعالیٰ باہر لا دے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں دفن ہے، جو کچھ راز کی باتیں ہیں، جو کچھ تم نے سوچ کر رکھا ہے، جو کچھ تمہارے خیالات ہیں، جو تمہاری بری نیتیں تھیں، جو تمہاری سازشیں تھیں، جو تمہارے پلان تھے، تمام کے تمام کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سامنے لا کر ہر چیز آ جائے گی۔ صرف انسان کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ انسان کے احساسات، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے ارادے، اس کے عزائم، اس نے جو کچھ کیا ہوگا سارے کے سامنے لا کر ڈال دیا جائے گا۔ انسان بالکل خالی ہوگا، صرف وہاں پر ہمارے اعمال ہمیں بچانے والے ہیں، دوسری کوئی چیز نہیں۔ جیسا کہ پچھلی تفسیر میں بتایا گیا کہ ہمارا جو میزان ہے وہ بھاری ہونا ہے، اس کا بھاری پن ہی ہمیں اس وقت کی ہولناکی سے، جہنم کے گڑھے سے ہمیں بچا سکتے ہیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے تم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، اپنے مقصد کو بھول کر جس دولت کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، یاد رکھو یہ دولت تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ ایک جانور اپنے رب، اپنے مالک کا وفادار بن رہا ہے، تو تم کیوں اپنے مالک حقیقی کے وفادار نہیں بن رہے ہو؟ سوال ہے۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی بے شک ان کا رب یومئذ، اس دن ہر چیز سے خوب باخبر ہوگا۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی باخبر ہے، لیکن خصوصاً آخرت میں سارے انسانوں کے اعمال کو سامنے لا کر ڈال دیا جائے گا، ہر چیز اس کے سامنے ہوگی، کسی چیز کا وہ انکار کر نہیں پائے گا۔ لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں جو زندگی ملی ہے، محدود زندگی جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم یہ سمجھ کے مال کو سمیٹ رہے ہیں کہ کل کام آئے گا، 1-2 سال کے بعد کام آئے گا، 10 سال کے بعد کام آئے گا، میں بوڑھا ہو گیا تو کام آئے گا، میری بیماریوں کو کام آئے گا، وہ آفتوں کو کام آئے گا، ان مسائل میں کام آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ زندگی تمہیں ملے گی یا نہیں؟ جو چیز تمہیں حاصل ہونے والی ہی نہیں ہے، جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، ایسی چیزوں کا سوچ کر ہم کیوں اللہ رب العالمین کی راہ میں بخیل بن جائیں، مال کے حریص بن جائیں، ایسے مال کو سمیٹ کر رکھیں اور یوں ہی آنن فانن ہماری موت ہمارے سر پر آ جائے اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا حساب دینے میں ہم عاجز ہو جائیں، تو پھر اس سے بڑی بیوقوفی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا سورۃ العادیات میں ہمیں بڑا پیغام دیا گیا ہے، زندگی کی حقیقت کو سمجھایا گیا ہے، اور جس چیز کے پیچھے آج ساری دنیا بھاگ رہی ہے، جسے ہم مال کہتے ہیں، دولت کہتے ہیں، عز و جاہ کہتے ہیں، منصب کہتے ہیں، عہدہ کہتے ہیں،
جس کے پیچھے آج انسان بھاگ رہا ہے اس کی حقیقت یہی ہے کہ تب تک یہ چیزیں شریعت کے دائرے میں ہو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرنے والے نہ ہوں، تبھی یہ تمام چیزیں تمہارے لیے نعمت ہے، راحت ہے، رحمت ہے۔ اگر ان چیزوں کے پیچھے بھاگ کر اگر آپ اللہ سے اعراض کر جائیں، عبادتوں سے رخ موڑ لیں، اللہ رب العالمین کے شکر گزار بننے کے بجائے ناشکری کی کیفیت اپنے آپ پر طاری کر لیں، تو آپ اس گھوڑے جانور سے بدتر ہے جو اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے، کیونکہ آپ اپنے رب کے وفادار نہ ہوئے بلکہ اپنے رب سے آپ نے دغابازی کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس صورت میں ہمارے لیے جو پیغام رکھا گیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو لٹانے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہم جو اس ماہ میں نیکیاں انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری ان ٹوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر خیر کے معاملے میں سبقت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کبائر سے اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ اس دور پرفتن میں اللہ تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، تا دم حیات اللہ تعالی ہم تمام کو عقیدہ توحید پر زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو پھر خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔